اوکے جی اسٹوڈینٹس، تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جی پرائز. اسکوپ آف مائکرو اکنامکس ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اسکوپ آف مائکرو اکنامکس کو کیا کنڈیشن ہے ہم یہاں ڈسکس کرنے کی. ہم اس کے سب سے پہلے ایک کمپوننٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں یا فیکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ پرائز ہے. پرائز بیسیکلی ہے کیا؟ پرائز کی ڈیفینیشن بتاتا چلوں میں آپ کو یہاں پر کہ پرائز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی goods exchanging goods in return is called price. یعنی آپ کوئی بھی چیز کسی چیز کی ایکسچینج میں دیتے ہیں اور وہ کہلاتی ہے پرائس. کسی بھی چیز کو آپ کسی کے ریٹرن میں دیتے ہو، ایکسچینج میں دیتے ہو تو وہ آپ کی پرائس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، بارٹر سسٹم. اب کیا ہوا؟ اب میں سمجھنے کی چیز ہے کہ پرائس میں ہے کیا. نیچے میں نے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے پرائس ورسز ویلیو. پرائس ورسز ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویلیو اور پرائس میں کیا ڈفرنس ہے. تو بیسیکلی ویلیو اور پرائس میں جو ڈفرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. وہ ڈفرنس یہ ہے کہ آپ کی جو پرائس ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی ہے کیا. پرائس وہ ہے جو ایکسچینج ویلیو ہے. ٹھیک ہے، ویلیو اور پرائس سملر ورڈ ہیں، دونوں سملر ہیں ایک دوسرے سے. تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ ایک ویلیو، ایکسچینج ویلیو جو ہے وہ کہلا رہی ہے پرائس. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا ویلیو ہے وہ کیا چیز ہے، کسی چیز کی امپورٹنس. ٹھیک ہے، آپ سمپل سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ ہم ایکسچینج کرتے تھے گڈز ان ریٹرن. ٹھیک ہے، جو ہمیں گڈز ملتی تھی ہم اس کا ریٹرن دیتے تھے، اس کے بدلے میں کچھ اور واپس کرتے تھے. جب ہم وہ واپس کرتے تھے تو ہمارے پاس کیا ہوتا تھا، اس ریٹرن کے اندر ہمارے پاس چیزیں آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ چیزیں ایسے آیا کرتی تھی، وہ چیزیں ایسے آیا کرتی تھی کہ ہم ایکسچینج ریٹ کے اوپر کام کرتے تھے. ہماری پوری اکنامی ایکسچینج ریٹ کے اوپر کام کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو بارٹر سسٹم کے اندر جب ہم گئے تو ہمیں وہاں پر ایکسچینج ریٹ آنا. اس کے نقصانات کیا تھے؟ ان کو بہت بڑا جو ہے وہ ایک سامان لے کر مارکیٹ جانا پڑتا تھا، جہاں سے وہ پرچیزنگ کرتے تھے، بائنگ کرتے تھے اور دوسرے میٹرز کو کلاسیفائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک اور کنڈیشن تھی ان کے پاس بارٹر سسٹم کے اندر کہ وہ ان کے پاس اپنی سروسز کی جب ایکسپینڈیشن ہوئی، سروسز کی ایکسپینڈیشن ہوئی اور وانٹس ایکسپینڈ ہوئی. جب وانٹ بڑھ گئی، جب وانٹ سے ایکسپینڈ ہوئی تو آلموسٹ بارٹر سسٹم فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میں کسی کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اور وہ مجھے کپڑے لا کے دے دیتا ہے تو یہ میرے کسی کام کے نہیں، کیونکہ مجھے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے اس کے الٹرنیٹ میں اپنی یوٹیلیٹیز کو پے کرنا ہے. اسی طرح ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ ہمارا الیکٹریسٹی بل ہے، یہ ہے، یہ تمام چیزیں ہماری ایکسٹرا وانٹس پہ آ گئی. پہلے یہ سب وانٹ نہیں تھی ہمارے پاس کیا ہوتا تھا، لمیٹڈ وانٹس ہوتی تھی. تو ہمارے پاس کیا ہوتا تھا، ویلیو ہمارے پاس یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا شکاری ہوتا تھا تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی تھی، اس کی امپورٹنٹ زیادہ ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے پاس ویلتھ زیادہ ہوتی تھی، پیسہ زیادہ ہوتا تھا، دولت زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب دولت کیا ہوتی تھی؟ بیسیکلی دولت گڈز کی صورت میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس کوئی ہنر، کوئی صلاحیت زیادہ ہوگی تو صلاحیت کے اکارڈنگ جب آپ کسی کو ایکسچینج کریں گے وہ صلاحیت، تو وہ آپ کی پرائس ہوگی. لیٹ سپوز میں ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک جگہ جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں اپلائی کرتا ہوں فار اے جاب. اب میں وہاں جب اپلائی کرتا ہوں تو میری سروسز استعمال کر رہا ہے، جو آرگنائزیشن میری سروسز استعمال کر رہی ہے وہ آرگنائزیشن کو میں کیا کروں گا، ایکسچینج گڈز ان ریٹرن نہیں ہوگا، وہاں پر ایکسچینج گڈز ان ٹرم آف منی ہوگا. کیونکہ بارٹر سسٹم اب چینج ہو گیا. یہ ہسٹوریکل کنسپٹ تھا کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا ایکسچینج گڈز ہوتی تھی پرائس. ٹھیک ہے، اور ان کی ویلیو لگتی تھی. جیسے بھائی میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس دودھ ہے، 1 کلو ایک باڑا ہے ہمارے ایریا میں. اگر ہم بات کریں کہ ایک ڈیری فارم ہے، ڈیری فارم کیا کرتا ہے کہ وہ 10 لیٹر ملک بنا رہا ہے اور پورے ایریا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 20 لیٹر ہے. یعنی ابھی اس نے 0.5 لیٹر جو ہے وہ جس کے اندر کیا چاہیے 0.5 لیٹر کے اندر پروڈکشن کم ہے، پروڈکشن کم آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دودھ کی ویلیو ہائی ہو جائے گی. پھر جب وہ ایکسچینج ویلیو کے اندر آئے گا تو آلموسٹ ایکسچینج ویلیو میں اس کی ویلیو ہائی ہو جائے گی. کیونکہ جب وہ کم ہوگا، اسکیرس ہوگا، اس کی جگہ اسکیرسٹی موجود ہوگی. جب وہ کم ہوگا اور اپنی حالت میں کم پایا جا رہا ہوگا جس کی ڈیمانڈ ہے، جب وہ بڑی ہوئی ہوگی، سپلائی کم ہوگی تو اس صورت میں اس کا کیا ہوگا کہ وہ پرائس ہائی کر جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ والا کنسپٹ جو پرائس کا ہے کہ ایکسچینجنگ گڈز ان ریٹرن، یہ اولڈ کنسپٹ ہے. یعنی کسی نے اگر گندم بنائی ہے اور وہ گندم بیچنا چاہتا ہے
اور ایک کپڑا والا ہے, کپڑے والا کپڑا بناتا ہے, وہ کپڑے کی ویلیو گندم کے برابر نہیں ہو سکتی ہے, تو گندم کی ویلیو کو کپڑے کی ویلیو پہ رکھا جائے گا کہ 2 کلو گندم پہ ایک جوڑا ہوگا, یا 2 کلو گندم پہ قمیض ہوگی اور 2 کلو گندم پہ شلوار ہوگی. ٹھیک ہے, اگر کوئی ٹیلر ہے اور وہ ٹیلر اپنی خدمات پیش کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنسپٹ تھا پرائز کا, یہ کنسپٹ پرائز کا جو ہے وہ آپ کا بارٹر سسٹم کا کنسپٹ تھا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا جی, پرائز ورسز ویلیو, یعنی پرائز اور ویلیو میں کیا ڈفرنس ہے؟ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا امپورٹنٹ ہونا. کوئی آپ کے لیے ایسا ایلیمنٹ ہے جو امپورٹنٹ ہو, جیسے میں نے ایک مثال دی کہ اگر ایک علاقے کی 20 لیٹر ملک کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیری فارم جو ہے وہ 10 لیٹر بناتا ہے, تو آلموسٹ اس کی پرائس ہائی ہوگی کیونکہ اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, جس کی وجہ سے اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو یہ کنڈیشن آپ کا ویلیو ہوگی. ویلیو اور پرائز دونوں سملر ٹرمز ہیں, مگر پرائز کا جو سسٹم ہے وہ ایکسچینج ویلیو ہے. ٹھیک ہے, پرائز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایکسچینج ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اب ایکسچینج ویلیو میں ہمارے پاس ٹرانزیکشن کے لیے منی آ گئی ہے. پہلے ہم گڈس ٹو گڈس ٹرانسفر کرتے تھے, اب گڈس ٹو گڈس ٹرانسفر نہیں کرتے, اب ہم منی ایکسچینج کے تھرو ٹرانسفر کرتے ہیں, یعنی ایکسچینج ویلیو جو ہماری منی ہو گئی ہے. میڈیم آف ایکسچینج از کالڈ منی, یہ منی کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, تو منی کی ڈیفینیشن میں ہمارے پاس کیا ہے, میڈیم آف ایکسچینج از کالڈ منی. ٹھیک ہے, منی جو ہے وہ ہماری میڈیم آف ایکسچینج ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب ویلیو ان ایکسچینج ہم آ جاتے ہیں. ویلیو ان ایکسچینج یہ تھیوری تھی سمتھ, ریکارڈو اور کلاسیکل اور ماڈرن کلاسیکل اکنامکس کے اکارڈنگ ویلیو اور ان ایکسچینج تھی. اس تھیوری میں کیا تھا؟ اس تھیوری کا ایک سسٹم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو مزدور ہے, جو محنت کش افراد ہیں, جو پروڈکٹیو لوگ ہیں, وہ پروڈکٹیو لوگ اپنی صلاحیتوں کو دیتے ہیں, بروئے کار لاتے ہیں, اور ان صلاحیتوں کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ارن کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کے بعد کچھ نہ کچھ ارن کرتے ہیں, وہ اپنا پوٹینشیل دیتے ہیں. اگر میں سمپل سی مثال دوں کہ ایک مزدور 10 کلو گندم اگر اگانے کا ایلیجیبل ہے تو وہ 20 کلو گندم بھی اگا سکتا ہے, لیکن اگر وہ 20 کلو گندم اگائے گا تو اس کی جو ویلیو ہوگی وہ اس کا پوٹینشیل ویلیو جو بھاری ہوگی, زیادہ ہوگی, دوسرے مزدوروں کی نسبت اس کو زیادہ اسکلڈ کنسیڈر کیا جائے گا, زیادہ پوٹینشیل کنسیڈر کیا جائے گا. اب یہاں ایک اور تھیوری اور ایک اور کنسپٹ اسی میں آیا جسے ہم کہتے ہیں واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس تھیوری. اب واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس تھیوری کیا ہے؟ دیکھیں جی, واٹر ڈائمنڈ پیراڈاکس تھیوری یعنی واٹر اور ڈائمنڈ کا کمپیریزن ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, جو کہ بظاہر بات ٹھیک بھی ہو اور غلط بھی ہو. پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ پیراڈاکس وہ ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھنے میں صحیح ہو مگر وہ بظاہر غلط بھی ہو, اور جو بات بظاہر غلط ہو مگر وہ اگر میننگ میں دیکھا جائے تو درست ہو. ٹھیک ہے, تو ڈائمنڈ, واٹر ڈائمنڈ میں کیا ہے؟ واٹر ہے. ٹھیک ہے, واٹر بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی کمپوز آف 70% آف واٹر. ہماری جو باڈی ہے وہ 70% باڈی جو ہے پانی سے بنی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈائمنڈ سے ہماری باڈی نہیں بڑی گی. ٹھیک ہے, مگر جب ہم پانی کو کسی چیز سے ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پانی کی سپلائی بہت زیادہ ہے, ہیوج سپلائی ہے پانی. ٹھیک ہے, جب پانی کی سپلائی زیادہ ہے تو آلموسٹ آپ کے پاس جو پیراڈاکس آئے گا وہ پیراڈاکس یہ آئے گا کہ پانی کی ویلیو زیادہ ہے, لیکن اس کی ایکسچینج ویلیو کم ہے. ٹھیک ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائز ہوتی ہے ایکسچینج ویلیو. تو واٹر کی پرائز کم ہے مگر اس کی ویلیو ہے پھر زیادہ. ٹھیک ہے, اب ڈائمنڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ڈائمنڈ اگر ہم اپنی زندگی میں استعمال نہ بھی کریں تو ہمارا کام چل رہا ہے, یعنی ہمیں اس کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ہمیں پانی کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم ڈائمنڈ کو ایکسچینج کرتے ہیں کسی ویلیو کے ساتھ تو وہاں جو ہماری ایکسچینجنگ آئے گی وہ ایکسچینجنگ جو ہے وہ ہماری اس کی ایکسچینج ریٹ بہت ہائی ہے, اس کا ایکسچینج ریٹ ہائی ہے. اس کو جب ہم کسی چیز سے ایکسچینج کر رہے ہیں تو وہ ایکسچینج ریٹ ہائی ہے, یعنی اس کی پرائز ہائی ہے. صحیح ہے, تو یہ آپ کے پاس پرائز جو ہے یہ ایلوبریشن ہے. پرائز کے اوپر ہم مزید اس کو ایلوبریٹ کرتے چلے جائیں گے, پھر مارجنلس کو بھی کھولیں گے, مارجنلس پہ بھی بات کریں گے, پھر ہم اس کی جو ہے پرائز کے بیسک فیکٹر بتائیں گے کہ بیسک فیکٹر پرائز کے ہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کو میں نے پرائز کے بارے میں یہ سمجھایا کہ پرائز جو ہے وہ کسی چیز کی ایکسچینج ویلیو ہے, اور ویلیو کیا ہے کہ کوئی چیز امپورٹنٹ ہو آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے,
زندگی میں کیوں امپورٹنٹ ہو ویلیو میں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو چیز موجود ہے وہ چیز آپ کے لیے بھی اہم ہے اور اس شخص کے لیے بھی اہم ہے جو دوسرا شخص ہے، جو اس چیز کا استعمال کرے گا، جو اس کو ایکسچینج کرے گا. صحیح. تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اس ایکسچینج ویلیو کو ڈٹرمائن کرنا آپ کا کام ہے. اس ایکسچینج ویلیو کو ڈٹرمائن کرنے کا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ مل جائے گا، آپ کو بہت امپورٹنٹ فیکٹر مل جائے گا، کیونکہ پرائز جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب ہم پروڈکشن کی بات کریں گے، کنزمپشن کی بات کریں گے، تو سب سے پہلی چیز جو ہم پرائز پہ جائیں گے، کیونکہ کنزیومر کا سب سے پہلا جو اٹینشن ہوتا ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے جب آپ کی پروڈکٹ کے اوپر سے. وہ کیوں ڈائیورٹ ہوتی ہے؟ اس کی سیدھی سیدھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر پرائز کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایکسچینج ان ریٹرن اس سے لینا ہوتا ہے، ٹرانزیکشن آف ایکسچینج کرنی ہوتی ہے، وہ اس کی جو ویلوسٹی آف ایکسچینج ٹرانزیکشن آف ایکسچینج ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ موسٹلی چیزوں کو نہیں لے پاتا، کیونکہ وہ پرچیزنگ پاور سے باہر چلے جاتے.